ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور اس روایت سے زیادہ نماز کا ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے، یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ والا طریقہ دوسرے والا ختم ہو گیا۔ اگر کوئی اس روایت کو صحیح مانے، جس طرح شیخ البانی نے مانا ہے، ان کے منہج کی غلطی ہے، کیٹاگوریکل ڈینائی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں رفع الیدین کرنے والوں کی حدیث ثابت ہے، نہ کرنے والوں کی حدیث کوئی ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کا قول ترمذی میں لکھا ہوا ہے 256 نمبر حدیث کے اندر۔ تو کیٹاگوریکل ڈینائی ہے، اسناد کے اوپر بحث نہیں ہے، ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع الیدین کے مسئلہ پر مرزا جیلمی اس قدر تعصب اور تشدد سے کام لیتا ہے کہ جو نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے ان مسلمانوں کو مرزا جیلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ تعالی، اور اس قدر متضاد اور اس قدر متعارض بیانات دیتا ہے۔ ایک طرف تو رفع الیدین کے چھوڑنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن قرار دے رہا ہے، دوسری طرف سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے حوالے سے ایک تو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، ثابت ہی نہیں ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ یہ طریقہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نماز بھی ایک ہے۔ جب حضور علیہ السلام سے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے مطابق ہم رفع الیدین کا ترک ثابت کرتے ہیں، اسی بنیاد پہ جو مسلمان نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن نعوذ باللہ تعالیٰ کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ کیا جمہور مسلمان میجورٹی کم از کم پاکستان کی حد تک تو مرزا جیلمی یہ مانتا ہے نا کہ 90% مسلمان پاکستان کے اندر وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، تو کیا یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان اور عراق، اردن، شام، مصر، کتنے اسلامی ممالک ہیں جہاں مسلمان نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، حنفی بھی نہیں کرتے، مالکی بھی نہیں کرتے، تو کیا یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ؟ پھر وہ تابعین جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے نماز سیکھی، مرزا جیلمی یہ بھی مانتا ہے کہ تابعین نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، اگرچہ ایک مونگی مارتا ہے کہ انہوں نے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ تسلیم کرتا ہے کہ تابعین نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، وہ نہیں کرتے تھے، تو کیا تابعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ تعالیٰ دشمن تھے؟ ہم تو کہتے ہیں صرف تابعین نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام خلفائے راشدین سے ترک کے رفع الیدین ثابت ہے، وہ آگے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا، تو کیا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ تعالیٰ دشمن تھے؟ بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے معمولات موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور انہی احادیث اور روایات کی بنیاد پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ نماز میں رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں تھے۔ ان میں سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث جامع ترمذی کے اندر 257 نمبر، سنن نسائی کے اندر 1026 اور ایک نسخہ کے مطابق 1027 نمبر روایت، سنن ابی داؤد کے اندر 748 نمبر، اور مسند احمد ابن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کے اندر 4999 4999 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ ابن مسعود و سالم و عبی و معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان میں سے پہلا نام نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود کا بیان فرمایا۔ صحیح بخاری میں 5000 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ میں قرآن کو صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن کی 70 سے زیادہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 3762 نمبر حدیث ہے،
تابعی نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے حذیفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے اس صحابی کا ہمیں پتہ بتائیں تاکہ ہم ان سے دین کا علم سیکھیں جن صحابی کا طور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے فرمایا صحابہ کرام میں سے میں جس کو جانتا ہوں وہ عبداللہ ابن مسعود ہے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا طور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقہ، حضور علیہ السلام کی سیرت اور حضور کی سنت کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ یہ حذیفہ ابن یمان رازدار رسول صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں۔ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع ترمذی 257 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرتين، تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، آپ نے نماز پڑھی اور سوائے نماز کے شروع میں اول مرتبہ رفع الیدین کرنے کے باقی کسی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا، اور بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے۔ لم يرفع يديه الا في اول مرتين، صرف اول مرتبہ رفع یدین کیا، نہیں رفع یدین کیا مگر اول مرتبہ۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، باقی سب کی نفی، ایک کا اس بات، باقی سب کی الوہیت کی نفی، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا اس بات۔ لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا، نہ رکوع جاتے نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے نہ سجدے سے اٹھتے، صرف اول مرتبہ کیا اور بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے۔ امام ترمذی حدیث نمبر 257 لے کے آئے اور 257 نمبر حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل علم صحابہ بھی یہی کہتے ہیں اور اہل علم تابعین بھی یہی کہتے ہیں اور اہل کوفہ کا بھی یہی موقف ہے، اور امام سفیان ثوری بھی یہی کہتے ہیں کہ صرف اول مرتبہ نماز کے شروع میں رفع الیدین کرنا ہے، باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرنا۔ یہ حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا اور کہا کہ اسی کے مطابق حضور کے اہل علم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عمل کرتے ہیں۔ اور مرزا جیلمی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے تو امام ترمذی کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے؟ امام ترمذی کیوں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا عمل بھی اسی کے مطابق ہے؟ اگر عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے تو امام ترمذی ایک کمنٹس نیچے کیوں کر رہے ہیں کہ صحابہ، اہل علم اور اہل علم تابعین، اہل کوفہ اور امام سفیان ثوری جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا عمل اسی کے مطابق ہے؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں اگر ثابت ہی نہیں ہے؟ دجل کر کے، جھوٹ بول کے حدیث نمبر 256 جو جامع ترمذی کے اندر ہے اس کے نیچے امام عبداللہ ابن مبارک کا ایک کمنٹ امام ترمذی نے ذکر کیا، اسے دجل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کا کمنٹ جو ہے وہ 257 نمبر حدیث کے بارے میں ہے، حالانکہ عبداللہ ابن مبارک کا جو کمنٹ ہے وہ 257 نمبر روایت کے بارے میں نہیں ہے، وہ اس متن کے بارے میں ہے جو 256 نمبر روایت کے نیچے امام ترمذی نے متن ذکر کیا ہے، یعنی حدیث کا ٹیکسٹ وہ اور ہے۔ وہ حدیث کا ٹیکسٹ یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ۔ عبداللہ ابن مبارک کا جو کمنٹ ہے وہ اس ٹیکسٹ کے بارے میں ہے کہ یہ ٹیکسٹ ثابت نہیں ہے۔ باقی جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں، کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز کے بارے میں خبر دوں، اس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کا کمنٹ نہیں ہے۔ اور اس کی واضح اور بڑی دلیل یہ ہے کہ خود امام عبداللہ ابن مبارک اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ آپ سنن نسائی کھولیں، امام نسائی نے اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے باب کا عنوان قائم کیا ہے ترک ذالک، رفع الیدین کے ترک کرنے کا بیان، اور امام نسائی اس حدیث کو سوید بن نصر سے لے کے آئے اور سوید بن نصر عبداللہ ابن مبارک سے حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام سفیان ثوری سے، اور سفیان ثوری اس حدیث کو عاصم بن قلیب سے، وہ عبد الرحمن ابن اسود سے،
وہ علقمہ سے اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کر رہے ہیں، اور اس میں خود امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں، اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر عبداللہ ابن مبارک کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے تو سنن نسائی کی 1026 یا 1000 دوسرے نسخے کے مطابق 27 نمبر جو حدیث ہے اس کو تو خود عبداللہ بن مبارک روایت کر رہے ہیں۔ اگر ان کے نزدیک ثابت نہ ہوتی تو وہ روایت کیوں کرتے؟ لہذا مرزا جیلمی کا یہ دجل ہے کہ وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ کے اوپر جو کمنٹ تھا عبداللہ ابن مبارک کا، وہ ترمذی کی 257 نمبر حدیث کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باقی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا، حافظ ابن حزم نے المحلہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا، غیر مقلدین کے پیشوا ہیں احمد شاکر، انہوں نے جامع ترمذی کی جو شرح کی اس میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ ناصر الدین البانی کی میرے ہاتھ میں تحکیم کے ساتھ سنن نسائی ہے، اس میں 1026 نمبر حدیث ہے، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ سنن ترمذی، اس میں بھی ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یہ سنن ابی داؤد ہے، اس میں بھی ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس کے علاوہ صحیح ابی داؤد ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، اس میں ناصر الدین البانی نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے فالحق انہ حدیث صحیح۔ ساری بحث کرنے کے بعد البانی نے لکھا کہ حق یہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث یہ صحیح حدیث ہے۔ غیر مقلدین کے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور پھر امام سفیان ثوری کے اوپر یہ اعتراض کرتا ہے کہ وہ مدلس ہیں، حالانکہ مرزا جیلمی کی حیثیت جو ہے وہ کنویں کے مینڈک کی طرح ہے۔ محدثین نے تدلیس کے حوالے سے رولز، قوانین بیان کیے ہیں، صرف ایک قانون تھوڑی ہے کہ جہاں مدلس آ گیا اور اس کی روایت ان کے ساتھ ہے تو وہ روایت ضعیف ہو جائے گی۔ اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں جہاں مدلسین کی معنن روایت کے اوپر کلام کیا ہے تو اس میں یہ واضح لکھا ہے کہ وہ مدلسین جو مشہور بالتدلیس ہوں، یعنی تدلیس کرنے میں مشہور ہوں، کثیر التدلیس ہوں، ان کے لیے سماع کی تصریح ضروری ہے۔ اور باقی رہ گئے جو قلیل التدلیس محدثین ہیں، جو تدلیس تو کرتے ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں یا مشہور بے تدلیس نہیں ہے، ان کے لیے سماع کی تصریح ضروری نہیں ہے۔ اس پر محدثین نے باقاعدہ کلام کیا ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے طبقات المدلسین، اور اس میں مدلسین کے طبقات بیان کیے ہیں۔ یہ طبقہ اولا کے مدلسین ہیں، یہ طبقہ ثانیہ کے ہیں، یہ طبقہ ثالثہ کے ہیں۔ جو مدلسین طبقہ ثانیہ کے دوسرے طبقے کے مدلسین ہیں، ان کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ روایات موجود ہیں۔ ان کی روایات کو خود امام بخاری مسلم نے اپنی صحیحین کے اندر ذکر کیا ہے، ان کے لیے سماع کی تصریح ضروری نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ یہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں، قلیل التدلیس ہیں، ان کی معنن روایات کی محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ خود امام سفیان ثوری کا ایسے حدیث کے مطابق عمل ہے۔ اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو تابعین کے دور میں صحیح قرار دیا گیا۔ امام ابو جعفر محمد ابن سلامہ الطحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کا قول ذکر کیا ہے۔ امام ابراہیم نخعی خود تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر وائل ابن حجر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ رفع الیدین کرتے دیکھا ہے تو عبداللہ ابن مسعود نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 مرتبہ رفع الیدین نہ کرتے دیکھا ہے۔ یہ کون؟ ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں۔ اب ابراہیم نخعی کا یہ بیان بتاتا ہے کہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، امام سفیان ثوری صحیح قرار دیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ کی جو فقہ کی معروف کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس میں پہلی جلد میں صفحہ نمبر 119 پر امام مالک رحمۃ اللہ کی فقہ کی کتاب کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو ذکر کر کے اس کو بطور دلیل پیش کر کے ترک رفع الیدین کے اوپر استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفع الیدین کا چھوڑنا اور ترک کرنا ثابت ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو باقاعدہ صفحہ نمبر 119 پہ ذکر کیا۔ اور پھر امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ خود روایت کرتے ہیں
کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھتے تھے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز میں رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ ابو اسحاق تابعی کہتے ہیں 2461 نمبر حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ جن لوگوں نے حضرت مولا علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نماز سیکھی، جو ان کے شاگرد تھے، وہ بھی نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود کے شاگرد بھی، جنہوں نے عبداللہ بن مسعود سے نماز سیکھی، جنہوں نے مولا علی سے نماز سیکھی، وہ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک واضح دلیل ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی اور خود مولا علی بھی نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ 2457 نمبر حدیث امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر لے کے آئے۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام وکیع سے، وکیع ابو بکر ناشری سے، ابو بکر ناشری عاصم بن کلیب سے، اور عاصم بن کلیب اپنی والد کلیب بن شہاب سے یہ حدیث لے کے آئے۔ کلیب بن شہاب کہتے ہیں کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ امام زیلعی نے نصب الرایا کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس کا ایک ایک راوی سکھا ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 2469 نمبر مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، اسود تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے اندر رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، صرف اول مرتبہ کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ تعالیٰ ان مضبوط دلائل کی بنیاد پہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما دونوں جو بڑے ائمہ ہیں وہ نماز کے اندر رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں تھے، اور انہی کی تقلید میں جو مسلمانوں کی میجورٹی اور اکثریت ہے وہ نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتی۔ مرزا جلمی اس قدر متعصب اور متشدد ہے کہ صحیح احادیث جن کو ائمہ محدثین نے صحیح قرار دیا ہے صرف اس بنیاد پہ امام سفیان ثوری کی تدلیس کی بنیاد پہ، جبکہ ناصر الدین البانی، ابن حزم، احمد شاکر اور دیگر بہت سارے غیر مقلدین کے ائمہ اور علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ مرزا جلیم بس ایک ہی راگ الاپتا جاتا ہے کہ یہاں سفیان ثوری کی تدلیس ہے اور وہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، حالانکہ مدلسین کے بارے میں علماء نے باقاعدہ اصول اور ضوابط پیش کی ہیں۔ وہ راوی مدلس جو کثیر التدلیس ہے اور وہ جو ہے نا مشہور بھی تدلیس ہے، اس کے لیے سماع کی تصریح ضروری ہے، لیکن اگر وہ قلیل التدلیس ہے، تدلیس بہت کم کرتا ہے، یا وہ طبقہ ثانیہ کا مدلس ہے، تو اس کے لیے سماع کی تصریح ضروری نہیں۔ کتنے مدلسین ہیں، ان کے لیے الگ الگ علماء نے رولز اور اصول بیان کیے ہیں۔ مثلا امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ وہ مدلس ہیں، ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں، لیکن ان کی معنعن روایات کو بھی محدثین نے قبول کیا ہے، اور بالاتفاق محدثین کے سفیان ابن عیینہ کی معنعن روایت صحیح ہوتی ہے اور مقبول ہوتی ہے۔ امام سلیمان بن مہران اعمش مدلس ہیں، لیکن امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا کہ اگر اپنے مخصوص شیوخ سے وہ تدلیس کرتے ہیں جیسے ابو صالح سمان سے، تو ان کی وہ معنعن روایت بھی متصل سمجھی جائے گی۔ اسی طرح امام شعبہ بن حجاج وہ جب امام قتادہ ابن دعامہ تابعی سے روایت کریں، اگرچہ قتادہ مدلس ہیں لیکن قتادہ کی تدلیس یہاں مضر نہیں، اگر شعبہ قتادہ سے روایت کریں تو امام شعبہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کفایت کروں گا قتادہ کی تدلیس سے، یعنی قتادہ کی روایت اگر ان کے ساتھ بھی ہو لیکن پیچھے روایت کرنے والے شعبہ ہوں تو وہاں تدلیس مضر نہیں ہوگی اور وہ روایت صحیح سمجھی جائے گی۔ اس طرح جس طرح کہ اسماعیل بن ابی خالد ہیں، وہ صرف امام شابی سے تدلیس کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے باقی شیوخ سے تدلیس نہیں کرتے، تو جب اگر وہ امام شابی سے تدلیس کریں وہاں سماع کی تصریح ضروری ہے، لیکن اگر باقی اپنے شیوخ سے تدلیس کریں تو وہاں سماع کی تصریح ضروری نہیں ہے۔ یہ الگ سے اصول ضوابط ہیں جن کو محدثین نے علیحدہ بیان کیا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ وہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی روایت کریں چونکہ قلیل التدلیس ہے، اور امام بخاری، امام مسلم بھی ان کی روایات کو اپنی صحیحین میں معنعن روایات کو ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، وہاں سماع کی تصریح ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ روایت صحیح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ وہ
طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں اور ان کی ان والی روایت بھی محدثین کے ہاں قابل قبول ہے اور صحیح تسلیم کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناصر الدین البانی نے سنن نسائی کے اندر بھی، سنن ابی داؤد کے اندر بھی اور جامع ترمذی کے اندر بھی جہاں امام سفیان ثوری کی جو معنن روایت ہیں ان کو صحیح قرار دیا ہے، صرف امام سفیان ثوری کے عنعنہ کی وجہ سے ان روایت کو ضعیف قرار نہیں دیا۔ تو لہٰذا بحمد اللہ تعالیٰ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بالکل صحیح ہے اور اسی کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ کا عمل ہے اور اسی کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ مدینہ کے امام ان کا عمل ہے، اور جمہور جو اہل اسلام ہیں وہ اسی حدیث کے مطابق نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے۔